ایک تو انصار اور مہاجر صحابی کا ذکر ہے کہ مہاجرین اور انصار جو صحابی ہیں اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ان دونوں کی پیروی کریں گے اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ مہاجر ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے مکہ شریف سے ہجرت کیا اور تشریف لائے مدینہ شریف، اور جو مدینہ ہی کے رہنے والے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کے پارہ نمبر 11 صفحہ نمبر 2 پر یہ تفصیل موجود ہے۔ پھر اسی سورہ میں صفحہ نمبر 3 پر ایک مسجد کا ذکر ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جس کو رسول اللہ نے جلوہ دیا تھا۔ رسول اللہ نے جلوہ دیا تھا، اس مسجد کا اس میں ذکر ہے۔ بات یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے نکال دیا تھا۔ حضور نے اپنی مسجد سے نکال دیا تھا، ایک ایک کا نام لے کر حضور نے اپنی مسجد سے نکالا تھا جن لوگوں کو، انہی لوگوں نے الگ سے مسجد بنائی تھی۔ اب سوچے ہوں گے کیوں نکالا تھا بھائی؟ اچھا ایک بات ہے، عام طور سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو دشمن کو دعائیں دیتے ہیں، بات سچ بھی ہے، لیکن یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جس پیغمبر نے دشمن کو دعائیں دی ہیں اسی پیغمبر نے گستاخوں کو بددعائیں بھی دی ہیں؟ تو ایک رخ بتایا جاتا ہے، دوسرا رخ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ابو لہب کے بیٹے نے جب رسول اللہ کی شان پہ گستاخی کی اور حضور کی بیٹی حضرت ام کلثوم کو چھوڑ دیا، گستاخی بھی کی اور چھوڑ بھی دیا، تو میرے آقا نے بددعا فرما دی، اور یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ یہ بددعا تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ابو لہب جو ہے ملک شام کے سفر پہ نکلا تھا تجارت کرنے، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھے، بہت بڑا قافلہ تھا۔ ابو لہب نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ سنو، محمد کے منہ سے جو بات آج تک نکلی ہے وہ ہو کے رہی ہے۔ محمد نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کہی ہے، لہٰذا آج کی رات تم لوگ میرے بیٹے کی دیکھ بھال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور آئے میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، سب نے طے کر لیا، سارا سامان اکٹھا جو ہے خوب کا ڈھیر بنا دیا، اور اس ڈھیر کے اوپر ابو لہب کا بیٹا لیٹ گیا رات میں، اور پورے قافلے والے چاروں طرف سے لیٹ گئے۔ اگر مان لو کوئی جانور کتا اتا شیر اور آ بھی گیا تو وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ رات ہوئی، یہ لوگ سو گئے، ایک شیر آیا اور لوگوں کے منہ کو سونگھنے لگا۔ اسی میں سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ وہ منہ کو سونگھا اور آگے چلا گیا، دوسرے کو سونگھا اور آگے چلا گیا، پھر اس کے بعد اس نے اچانک ایک چھلانگ لگائی اور اوپر گیا اور ابو لہب کے بیٹے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ ہنگامہ مچا، تلاش کرو شیر کہاں گیا، وہ جانور کہاں گیا، وہ تو خیر نہیں ملا۔ ہاں اتنا ہوا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا وہ ثابت ہو گیا۔ دوسری چیز ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم پڑ گئی کہ رسول اللہ کی جو گستاخی کرتا ہے جانور بھی اسے پہچان لیتا ہے۔ تو یہ بتانے والے جو کہتے ہیں حضور نے دشمنوں کو دعائیں دی، حضور نے ایک شخص حضور کے سامنے منہ بگاڑ کے ٹیڑھا کر کے بات کر رہا تھا، اسے حضور نے بددعا دے دی کہ اللہ تیرا منہ ایسا ہی کر دے، اس کا منہ ویسا ہی ہو گیا۔ اسے بتایا کیوں نہیں جاتا؟ تو آخر حدیث کا ایک حصہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ تمام کے تمام چھپا کیوں نہیں جاتے ہیں جو اسی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے؟ ایک شخص کے ہاتھ کے بارے میں میرے آقا نے بددعا فرما دی تھی، اس کا ہاتھ شل یعنی کہ بیکار ہو گیا، کام کرنے ہی بند کر دیا، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کو بھی بیان نہیں کیا جاتا۔ خیر، بات چل رہی ہے کہ رسول اللہ نے مسجد سے نکال دیا تھا، اور یہ ان لوگوں کو حضور نے نکالا تھا جن لوگوں نے کچھ دن پہلے حضور کے علم پاک کا مذاق اڑایا تھا۔ کیا اڑایا تھا؟ یہ لوگ نماز حضور کے پیچھے پڑھ
انتظار کرتا ہوں۔ رسول اللہ مسجد میں کھڑے ہوئے اور ایک ایک کا نام لے کر کے مسجد سے کھڑا کیا، نکل جا، باہر چلا جا، تو منافق ہے۔ ایسے ایسے حضور نے تقریباً 80 لوگوں کو کم و بیش مسجد سے باہر نکال دیا، کم و بیش باہر نکال دیا۔ اچھا، جتنے لوگ نکل رہے تھے ان لوگوں میں کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ اے نبی آپ کو دل کی بات کیسے معلوم، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا اگر کچھ بولوں گا تو راز اور زیادہ کھل جائے گا۔ یہ سارے کے سارے لوگ باہر نکل گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت عمر مسجد لیٹ آئے تھے، حضرت عمر کو کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے مسجد میں۔ جب وہ دیکھے کہ لوگ مسجد سے نکل رہے ہیں تو بڑا تعجب ہوا، کہ میں افسوس ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا مسجد پہنچنے میں۔ لیکن جب اندر گئے تو دیکھا تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کو باہر نکال دیا گیا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، معاملہ کیا ہے؟ اور گئے، جب پاس میں بیٹھے تب صحابہ نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر سنعذبہم مرتين، اللہ نے ان لوگوں پر 2 عذاب نازل کیا، منافقوں کو اللہ نے آج ذلیل کر کے باہر نکال دیا۔ ایک عذاب تو یہ کہ ذلیل کیے گئے، دوسرا عذاب انہیں آخرت میں ملے گا۔ کچھ وہ ہمیں اتنا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ مسجدوں سے نکالنا یہ حضور کی سنت ہے۔ جو حضور کے علم کا مذاق اڑائیں، جو حضور کی شان کو گھٹائیں، جو حضور کے علم غیب کو نہ مانیں، جو حضور کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہیں، انہیں مسجدوں سے نکالنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، یہ تو باقاعدہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب جب یہ لوگ نکال دیے گئے تو ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر پارہ نمبر 11 صفحہ نمبر 3 پر کیا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اللہ نے اس مسجد کا نام رکھا ہے مسجد ضرار۔ کیا رکھا ہے؟ یعنی نقصان دینے والی مسجد۔ اچھا، مسجد میں نقصان دیتی ہے کیا؟ مسجد کو فائدہ دیتی ہے؟ نہیں، نقصان بھی دیتی ہے۔ قرآن نے بتایا ہے ان لوگوں نے جو مسجد بنائی تھی اس کا مقصد نقصان ہی تھا کہ مسلمانوں کو بہکائیں، ان کے ایمان کا جنازہ لوٹیں، صحابہ میں شک پیدا کریں۔ میرے آقا کو علم پاک کو اللہ کا حکم آیا، صحابہ کو بھیجا، صحابہ گئے، اس مسجد کو توڑا اور اس کے بعد جلا دیا۔ تو قرآن پاک میں اس مسجد کا ذکر موجود ہے۔ خیر، قرآن پڑھتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بڑی مبارک، بڑی مقدس، بڑی معظم آیت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ اے لوگوں، تم ہی میں سے رسول تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے سورہ توبہ کی آخری حصے کے بعد اب شروع ہوتا ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس نام ہے اس کا حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر۔ چونکہ بات آ گئی تو بتا دوں، ایک بزرگ ہمارے شہر میں آرام فرما ہے، سید ابراہیم نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو جامع شکیب کے مسجد کا مزار مبارک ہے، انہوں نے یونس علیہ السلام کے مزار کی زیارت کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر اس سورہ کا نام ہے سورہ یونس۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو بتایا اور اللہ سے ڈرایا، اور اس کے بعد بتایا کہ تم پر عذاب آ جائے گا اگر تم نہیں مانو گے، اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جب عذاب کی نشانیاں ظاہر ہوئیں تو قوم کے لوگوں نے توبہ کر لیا، اللہ کو قبول کر لیا، اللہ سے ڈر گئے، تو ان کے نام پر سورہ یونس، حضرت یونس کے نام پر اس سورے کا نام رکھا گیا۔ اس سورے کے اندر وہ چیلنج ہے جو اللہ نے قرآن میں کیا، تم سب مل کر، جن و انس مل کر قرآن کے مقابلے میں کوئی سورہ ہی بنا کر لے آؤ۔ یہ جو چیلنج ہے یہ اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ اسی سورہ میں وہ آیت بھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے ولیوں کے بارے میں، وہ اسی سورہ یونس کے اندر موجود ہے۔ اس سورے میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ہے، اور دیگر انبیاء کا ذکر ہے، اور بالخصوص اس میں قیامت کی نشانیاں بھی ہیں۔